اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکوہ جواب شکوہ سے کچھ اشعار پیش خدمت ہیں۔ علامہ اقبال جو ہے فرماتے ہیں، نخل شمع استی و در شعلہ رود ریشہ تو، عاقبت سوز ہو سائے اندیشہ تو۔ فرماتے ہیں اے مسلمان، تیری مثال تو ایک ایسی موم بتی کی طرح ہے، اس میں دھاگا ایک ریشے کے مانند شعلے میں دوڑتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، دھاگا ایک ریشے کے مانند، ریشے کی طرح، جس طرح ریشہ اندر ہی اندر چلتا ہے تو وہ شعلہ بن کر دوڑتا ہے۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ یہ تو تشبیہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تیرے فکر و خیال کا عکس بھی اسی طرح دل انسان میں سوز اور تپش پیدا کرے۔ یعنی تیرا جو نظریہ اسلام ہے، ٹھیک ہے، تیرے جو اسلام کی تھنکنگ ہے، اسلام کی تعلیمات ہیں، وہ اسی موم بتی کے شعلے کی طرح، ریشے کی طرح، وہ انسان کے رگ و پے میں جو ہے وہ سوز پیدا کرتے ہیں، حرارت پیدا کرتے ہیں، ایک جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور لوگ اسلام کی فکر کو لیتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور اس کی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ دوسرا شعر فرمایا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت شعر ہے اقبال کا، اور اس میں جو ہے اقبال کہنا چاہتے ہیں ایران سے مراد یہ ہمارا ہمسایہ اسلامی ملک ہے، یعنی مگر مراد اس سے یہ ہے کہ جغرافیائی حدیں۔ تو نہ مسلمان، یعنی نشہ میں سے مراد یہ ہے کہ شراب کی مستی، نشہ میں سے مراد شراب کی مستی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے اس شعر میں وطنیت کے تصور کی اسلامی نقطہ نظر سے وضاحت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بالفرض سلطنت ایران کا خاتمہ ہو جائے تو اس سے یہ تو لازم نہیں ہے کہ اسلام اور مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ ہاں، وہ تو ایک جغرافیائی حد ہے، اور اسلام کسی جغرافیائی حد میں تو نہیں آتا کہ اگر ایک ملک ختم ہو جاتا ہے تو کیا اسلام کا نظریہ مر جائے گا؟ کیا مسلمان مر جائے گا؟ نہیں، اسلام اور مسلمان زندہ رہیں گے، چاہے کسی ملک پر چڑھائی ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، کسی اور کے قبضے میں چلا جائے، لیکن اسلام ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے۔ اسلام ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، ایک آفاقی سچائی ہے، ایک عالمگیر صداقت ہے۔ ٹھیک ہے، تو جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں اسلام ہے، اور اللہ پوری کائنات میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ نظریہ شاعر کہتا ہے کہ وہ ایک جغرافی حد ہے۔ اگر یہ اس وقت کا شعر ہے جب ایران پر حملے ہو رہے تھے، تو اس کی وہ تصویر کشی کی ہے اقبال نے، اور پھر کہ تشبیہ بھی دی ہے کہ جس طرح وہ شراب اور نشہ میں کی تشبیہ دی ہے، اس کی مثال شراب کا نشہ ہے جس کا عملاً پیمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اسلام بھی ایک پاک نشہ ہے، ایک پاک غذا ہے، ایک روحانی اور فکری غذا کا نام اسلام ہے۔ تو جس طرح شراب جو ہے وہ ایک پیمانے میں ہوتا ہے، لیکن شراب ختم ہو جاتا ہے، پیمانہ تو ختم نہیں ہوتا، یا پیمانہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ شراب تو ختم نہیں ہوتا۔ تو مقصد تشبیہ دینے کا یہ ہے کہ اسلام ایک فکری مذہب ہے، ایک جو ہے نا وہ روحانی مذہب ہے۔ اسلام ختم نہیں ہوگا، اگر کوئی ملک جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے تو اس سے اسلام ختم نہیں ہوگا، نہ مسلمان ختم ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں یہ 2 اشعار کافی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ اگلے 2 اشعار پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔